أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات علیکم اللہ. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 213. ایک دفعہ سادہ لفظوں میں اس کے ترجمے کی تکرار کر دیں اور پھر جہاں کل سے ہم نے سلسلہ روکا تھا اس کو آگے بڑھائیں. خداوند عالم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی اپنی فطرت پر، تو اللہ نے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. جن چیزوں میں اختلاف ہو اللہ کی کتاب فیصلہ کرے. اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، بجائے اختلافات حل کرنے کے اختلاف کا شکار ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس صریح واضح نشانیاں آ چکی تھیں. یہ صرف اس لیے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے تھے. یہ خرابیوں کی جڑ بتائی اللہ، ورنہ کتاب میں تو حل موجود تھا اختلاف کا، لیکن جب زیادتیوں پہ اتر آئے تو پھر کون حل کرے اس کو. پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. اب جب ایسا مسئلہ زیادتی ظلم کا دور آیا، اس وجہ سے اختلاف ختم نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ نے صاحبان ایمان کو رہنمائی فرما دی کہ تم نے کیا روش اختیار کرنی. اختلافات کے دوران اللہ کی پسندیدہ روش کیا ہے، اللہ صاحبان ایمان کو بتا دیتا. مثلا ابتدائے اسلام میں جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، اختلاف ہوا، علی علیہ السلام حقدار خلافت تھے، امام تھے، لیکن یہ حق ان کو نہ ملا، اختلاف ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. اس اختلاف میں اب روش کیا ہونی چاہیے؟ آیا لڑنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ لڑنے کے لیے تلوار اٹھانے سے اسلام کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اس وقت اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ تلوار نہ اٹھائی جائے اور صبر کیا جائے، اور جتنا ہو سکے مشوروں کے ذریعے امور کو
صحیح رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ان دونوں میں سے کون سی روش صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان کو میں ہدایت کر دیتا ہوں کہ اختلافات میں کیا کرنا ہے، اور جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر چونکہ ایمان پختہ نہیں ہوتے تو اس کے اثر بھی پھر کم ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی بات پہ جب اختلاف ہو تو پھر اتنی بڑی بڑی لڑائیاں اور گروپ وجود میں آ جاتے ہیں کہ جن کو دوبارہ جوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مولا علی علیہ السلام نے صبر کیا، اور اپنے صبر کی وجہ سے امت کو اس زمانے میں ٹکڑے ہونے سے بچا لیا کہ اس زمانے میں اگر امت کے ٹکڑے ہو جاتے، قیام ہوتا، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہو جاتا، اسلام کا مرکز مدینۃ النبی وہ خرابی کا انتشار کا شکار اگر ہو جاتا، تو پھر وہ جو ایران اور روم انتظار میں تھے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی رحلت کی خبر سنتے ہی اپنے اسلام سے پھر جانے کا اعلان کر دیا تھا، یہ سارے مل کر یہ جو تازہ پودا تھا اسلام کا اس کو خراب کر دیتے۔ لہٰذا مولا نے کیا کیا؟ صبر کی، برداشت کی۔ یہ بات قرآن کہتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ کسے چاہتا ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے چاہتا ہے کہ جن کا ایمان ان کی باقی چیزوں پر، ان کی خواہشات پر، ان کی جذبات پر، ان کے ایمان کے تقاضے غالب ہو جاتے ہیں، نہ کہ اپنے جذبات میں آ کے جو دل میں ہے وہ کر دیتے ہیں، روش اختیار کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ہم نے اس آیت کریمہ کے ترجمے کی تکرار کر دی تاکہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے۔ ہم بات کر رہے تھے فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی مبعوث فرمائے۔ بعثت کیا ہے؟ کل میں نے سورۃ الضحیٰ کی آیات تلاوت کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذہن تازے کر لیں۔ والضحیٰ، روشنی کی، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس موجودہ دنیا سے، یا ابتدا آپ کی تحریک کی بڑی سخت ہے لیکن جو اس کا انجام ہے وہ بہت زبردست ہوگا، اللہ طاقت اور غلبہ عطا کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب یقیناً آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے تو پہلے بھی آپ پر احسان کیے، آپ کو نہیں چھوڑا جب آپ چھوٹے تھے، آپ یتیم تھے، ایسے معاشرے میں جہاں یتیموں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ پناہ، اس پناہ کا نام کیا ہے؟ اس پناہ کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر تھی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، مال دنیا نہیں تھا آپ کے پاس تو اللہ نے آپ کو فَأَغْنَىٰ، بے نیاز کر دیا۔ یہ بے نیازی مال دنیا کی کہاں سے آئی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں اللہ کی رحمت سے آئی۔ کل میں نے چند نکات عرض کر دیے تھے۔ آج جس آیت پر بات کرنی ہے اور جو اس بعثت کے معنی سے مربوط ہے وہ اس سے پہلے والی آیت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت کر دی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ لفظ ضال، اللہ کہہ رہے رسول سے میں نے آپ کو ضال پایا۔ ضال کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ظاہر ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں اس کا معنی نہ آ رہا ہو تو میں ایک اور لفظ بولوں گا، اسی لفظ کی جمع بولوں گا
پھر آپ تھوڑے سے ہو سکتا ہے پریشان بھی ہو جائیں کہ یہ معنی ہے اس کا. اور آپ پریشان کیوں ہوں گے؟ چونکہ آپ کے ذہنوں میں صرف ایک معنی ہے اور وہ بڑا غلط معنی ہے. ضال واحد ہے اور اس کی جمع ہے سورۃ الفاتحہ کا آخری لفظ الضالین. اب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مومن یہ دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، جو نہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان میں سے تھے جو گمراہ ہوئے. تو ضالین کا واحد کیا ہے؟ ضال ہے. اور اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا تو آپ کو ہدایت کر دی. اب اگر وہ معنی دیکھا جائے تو یہ تو بڑی منفی بات ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کی ہدایت کر دی. اب یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو فرمایا ہے نا، پہلے یہ سن لیں، یہ جو فرمایا ہے فہدا، تو اس نے آپ کی ہدایت کر دی، یہ اشارہ بعثت کی طرف ہے. لیکن لفظ ضال کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی چیز کا ایک پہلو جو سنا ہے اور بار بار سنتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ساری چیز کا خلاصہ یہی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں. آپ جب لفظ ضال کا معنی دیکھنے کے لیے عربی زبان کی اصل لغات کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ضال کا معنی تو صرف وہ نہیں ہے جو ابھی تک میرے ذہن میں تھا. اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو دراصل فارسی کا لفظ ہے، ضال کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بھٹکا ہوا، یا اس سے بھی سخت لفظ ہے گمراہ. گمراہ ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ جو سیدھے راستے پہ جا رہا تھا اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا. صرف یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو خرابی ہے. جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہو اور سیدھے راستے کو چھوڑ دے، قابل مذمت ہے، یہ تو نے کیا کیا. لیکن ایک اس شخص کا تصور کریں کہ جو سیدھا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، وہ قابل مذمت ہے یا قابل تعریف ہے؟ جی قابل تعریف. ادھر جاتا ہو ادھر جاتا ہو، راہ حل کی تلاش میں ہو، مثال کے طور پر کہ مجھے وہ راستہ مل جائے کہ جو انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کا آئین اور قانون ہے. تو ان دونوں کے لیے عربی زبان میں لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ضال. اگر سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے کے لیے استعمال ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ والا کانٹیکسٹ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نہ ہمیں ان میں رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان میں جو راستے سے بھٹک گئے، ان دونوں میں نہ رکھنا. لیکن وہ جو ابھی راستے کو نہیں پہنچا اور راستے کی تلاش میں ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ ضال اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو ایسا لگے کہ جیسے یہ ماحول صحیح ماحول نہیں ہے جہاں پہ رہ رہا ہوں، اجنبی سمجھے اپنے آپ کو. یہ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے، جو لوگوں کی روش ہے، جو ان کی رسومات ہے، جو انہوں نے جس چیز کا نام دین رکھا ہوا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. خدایا مجھے اس چیز کی طرف رہنمائی کر، مجھے وہ چیز عطا کر جو ان بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو نے راستہ تجویز کیا ہے، مجھے اس کی طرف ہدایت کر. تو جب تک وہ اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہے وہ راستہ،
تب تک اللہ کے نبی کی حالت کیسی ہے؟ نہ کہ خدا نخواستہ سیدھے راستے کو چھوڑ کے گمراہ ہے، بلکہ ان اپنے معاشرے میں رسول اللہ کی کیفیت ایک اجنبی والی ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جو تلاش کر رہا ہے کسی چیز کو، سرگرداں ہے کسی چیز کی تلاش میں، لیکن ابھی تک وہ چیز اس کو عطا نہیں کی گئی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے رسول اللہ کی عمر 40 سال کے قریب جب پہلی وحی اتری ہے، جیسے جیسے رسول اللہ کی عمر 40 کے قریب آتی جا رہی تھی، رسول اللہ کی معاشرے سے بیزاری بڑھتی جا رہی ہے، اور تنہائی میں گزرنے والا وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں تنہائی میں ہے؟ اس معاشرے سے بیزار ہے، لیکن اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی انتظار ہے کہ مجھے عطا ہو وہ پورا پروگرام، وہ پورا آئین، وہ پوری چیز کہ جو خالق کی طرف سے ہو، جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، میں اس کی تلاش میں ہوں، اس کے انتظار میں ہوں کہ اللہ مجھے عطا کرے۔ اس بیزاری، معاشرے سے بیزاری کی وجہ سے رسول اللہ کئی دن غار حرا میں ہی رہتے تھے، دل ہی نہیں کرتا تھا نیچے آنے، وہیں عبادت ہو رہی ہے، وہیں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ میں ذکر کر دوں، غار حرا کا جب بھی ذکر آتا ہے یہ حدیث ذہن میں آ جاتی ہے۔ پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیے محمد والے۔ جو لوگ مکہ گئے، حج عمرہ کیے اور جبل نور پر بھی غار حرا کی زیارت کے لیے گئے ہیں، ان کو بڑے آرام سے پتہ ہے کہ وہاں پر پیدل چل کے اگر جائے تو بہت زیادہ لمبا راستہ ہے۔ اگرچہ آج تو سڑکیں بھی بن گئی ہیں، پہلے تو سڑکیں بھی نہیں تھیں۔ اور پھر جب اس پہاڑ کے دامن میں انسان پہنچ جائے تو بھی اس کی چڑھائی بہت سخت ہے، بہت دیر لگ جاتی ہے اس مقام پر پہنچتے پہنچتے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی اہلیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہ جب رسول اللہ کو کھانا دینے کے لیے جانا ہوتا تھا تو خود جاتی تھی، پیدل چل کر جاتی تھی۔ ایک تو وہ سفر کہ جو سمجھ لیں کعبے کے پاس سے لے کر جبل نور کے دامن تک ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہاڑ پر چڑھنا۔ تو یہ بی بی کون ہے؟ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی غلام کنیز رہی ہو، نوکریاں دینے کی عادت ہو، مثال کے طور پر آرام و آسائش والی ہے، مکے کی امیر ترین خاتون ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت مشقت کو مشقت محسوس ہی نہیں ہونے دیتی۔ اور یہ بی بی خود پیدل چل کے آتی تھی، وہ سامان بھی کھانے پینے کا اٹھایا ہوتا تھا، اور غار حرا پر جا کر، وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، وہاں جا کر رسول اللہ کو کھانا پہنچاتی تھی۔ اس بی بی کی، یعنی جو ظاہری دنیا کا مقام تھا مال و دولت کی وجہ سے، اس سارے کو ترک کر کے اللہ کے نبی کی خدمت کرنا۔ حالانکہ ابھی رسول اللہ مبعوث برسالت نہیں ہوئے، ابھی اعلان بعثت نہیں ہوا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس زمانے سے بی بی خدیجہ جایا کرتی تھی۔ اب جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بھی رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے۔ تو ایک دن جب اللہ کا رسول غار حرا میں بیٹھا تھا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ گھر سے نکلی کہ غار حرا پر جائیں اور رسول اللہ کو غذا پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، تو بی بی خدیجہ کے غار حرا میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل نازل ہوئے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کے نبی کو سلام دیا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھجوایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب میری کنیز خدیجہ، وہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، جب میری کنیز خدیجہ آپ کے پاس غار میں پہنچے تو اس کو اللہ کی طرف سے سلام کہیے۔ اللہ نے ان کے لیے سلام بھجوایا ہے۔ یہ جناب خدیجہ ہیں، جناب زہرا کی والدہ، سلام اللہ علیہما۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
بس اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ نے تو ضالین گمراہوں کو کہا ہوا ہے تو پھر اپنے رسول کے لیے کیوں لفظ استعمال کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا اور آپ کی ہدایت کر دی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کی پوری زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ایک قدم پر بھی گمراہ نہیں ہوئے، نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کبھی کوئی غیر اخلاقی بات کی، نہ کبھی جھوٹ بولا اسی لیے صادق کہلاتے تھے، نہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی اسی لیے امین کہلاتے تھے، سمجھدار اتنے کہ سب لوگ اپنے فیصلے لے کر ان کے پاس آتے تھے کہ آپ فیصلہ کر دیجئے، جا کے رسول اللہ کے مخالفوں سے پوچھ لو کہ اگر تم نے قصوروار سمجھا بھی تو کب سمجھا؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، ورنہ اس سے پہلے اے مکے والو تم کوئی ایک بات بتا دو جس کی وجہ سے اس ہستی کو گمراہ کہا جا سکتا ہو، تو مکے والے کہیں گے کہ اس نے اس خطا سے پہلے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں، کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس موقع پر محمد ابن عبداللہ نے خطا کی ہے، گمراہ ہو گئے۔ مکے والوں کی میں ایک منفرد شخصیت، تو پھر ضال کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ رسول اللہ ان لوگوں میں گمشدہ ہے۔ دیکھیں ایک بچہ جب ماں باپ کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اس کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ کہیں جائے اچانک، مثلا مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اچانک ماں کا ہاتھ چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور بچہ جب نظر ادھر ادھر کرے دیکھے سب اجنبی چہرے ہیں، کسی سے اس کو مثلا انس محسوس نہیں ہو رہا، یہ حالت کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ گمشدہ بچے کو کہتے ہیں ضال۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں، اس سے مزید معنی واضح ہو جائے گا مکمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی ضالہ ہے، ضالہ مؤنث ہے ضال کی، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حکمت مومن کی گمراہ چیز ہے، حکمت مومن کی گمی ہوئی چیز ہے، گمشدہ چیز ہے، جہاں سے مل جائے مومن لے لیتا ہے اس کو۔ حکمت ضالۃ المؤمن ہے، ضالہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گم ہو گئی ہو، گمشدہ ہو۔ تو وہ جو وحی کے پہلی آیات کے نازل ہونے سے پہلے کیفیت تھی رسول اللہ کی، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو سرگرداں پایا، آپ تلاش میں تھے، آپ بے چین تھے، بے تاب تھے، آپ کسی چیز کی طلب میں سرگرداں تھے، تو اللہ نے آپ کی اس چیز کی طرف ہدایت فرما دی۔ کب فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب یہ ہے آغاز بعثت۔ بعثت کیا ہے؟ انقلاب کا آغاز ہے۔ کہاں سے آغاز ہے؟ سب سے پہلے نبی کے اپنے وجود میں انقلاب۔ جب مکہ میں رہ رہے تھے پہلی وحی سے پہلے وہ شخصیت رسول اللہ کی، اور جب وحی اترنے کے بعد رسول اللہ مکہ میں آئے ہیں، ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے رسول اللہ میں۔ اور وہ انقلاب کیا ہے؟ وہ انقلاب یہ ہے کہ اب اس معاشرے کو بدلنا ہے، اب اس معاشرے کے اس سسٹم کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا۔ پہلے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اگرچہ ان کے کاموں میں انوالو نہیں ہوں، لیکن زندگی انہی کے ساتھ گزار رہا تھا، لیکن آج کے بعد ان سے کہنا ہے کہ یہ تمہارا سارا نظام باطل ہے، اس نظام کو چھوڑو اور اس نظام کو قبول کرو کہ جس کو لے کر اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے۔ تو سب سے پہلی آیات بہت اہم ہے، توجہ فرمائیے، سب سے پہلی آیات میں جو بات کی ہے اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلا سٹیپ وہی ہے۔ ایک تحریک کے آغاز کے لیے
پہلا سٹیپ وہی باتیں ہیں کہ جو اللہ نے ان سورۃ العلق کی ابتدائی آیات میں کی ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی۔ اب توجہ فرمائیے، ان آیات میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ رب کسے کہتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان بولنے والے کو رب کا معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالے، رب وہ ہوتا ہے جو مربوب کسے کہتے ہیں؟ جس کا رب ہوتا ہے، جس کی ربوبیت کی جاتی ہے، اس کو مربوب کہتے ہیں۔ مثلا اللہ رب ہے تو ہم مربوب ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یعنی پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیغام آیا ہے تیری طرف، یہ اسی کی طرف سے آیا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے تیری پرورش کا خیال رکھنا، تجھے پالنا۔ تو ابھی تک جسمانی اعتبار سے، روزی وغیرہ کے اعتبار سے، اور مثلا پناہ گاہ کے اعتبار سے وہ تجھے پال رہا تھا۔ اب تیری پرورش میں ایک ایسی چیز کا اضافہ کرنے لگا ہے کہ جو پہلے تجھے دے گا اور پھر تیرے ذریعے ساری انسانیت کو پرورش کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا۔ اور وہ رب کون ہے؟ تیرا پالنے والا کون ہے؟ الذی خلق۔ صرف تجھے پال رہا نہیں ہے، تجھے بنایا بھی اسی نے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ کس کو خلق کیا؟ تمام کائنات کو خلق کیا۔ خلقہ کے بعد، خلقہ کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کیا خلق کیا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اب جس نے خلق کیا، کیا کیا خلق کیا خدا نے؟ ساری کائنات کی طرف توجہ کرائی جا رہی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، قرآن نے کئی جگہوں پر مومنوں کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ یہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کائنات کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کی خلقت میں غور و فکر ان کے ذہن کو اس طرف لے جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام، یہ اتنا پیچیدہ نظام، یہ اتنا منظم نظام، یہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا قلم بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا۔ وہ جو نئے سے اور لکڑی سے قلم بنایا جاتا تھا، اس کا بھی چھوٹا سا تراشا ہوا جو اس کی وہ نب ہوتی ہے، اس کی جو جس سے لکھا جاتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی بندہ کہتا ہے کہ ضرور کسی نے تراشا ہے تو یہ تراشی گئی ہے۔ تو یہ اتنا پیچیدہ اور منظم نظام یہ کسی بنانے اور تراشنے والے کے بغیر کیسے بن گیا؟ اس کائنات میں تفکر کائنات کے خالق کی طرف انسان کو توجہ کراتا ہے۔ تو کائنات کی طرف توجہ کرائی اور پھر کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان۔ ساری کائنات کو بھی دیکھ اور پھر خاص طور پر اپنے وجود کو بھی اے انسان دیکھ۔ یہ وجہ ہے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ توجہ فرما رہے، جس نے خود کو پہچانا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو یہ اسی آیت سے گویا یہ حدیث نکلی ہے۔ توجہ کیجیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب، پہلی توجہ رب پالنے والے کی طرف، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، جس نے انسان کو خلق کیا۔ جو خالق ہے وہی رب ہے۔ اب جب تو اپنی خلقت پہ غور کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا تجھے بنانے والا کتنا بڑا عالم اور کتنی زیادہ قدرت رکھنے والا اور کتنا باریک بین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں پہلے کبھی میں نے اس بات کا یہاں ذکر کیا یا نہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ انسان کے بدن کے اندر ایک دھاگا ہے،
ایک دھاگا ہے جس کو سائنسدانوں نے DNA کا نام دیا ہے. کتنا لمبا ہوگا یہ دھاگا؟ جی ابھی چونکہ میں نے تازہ پڑھا نہیں ہے لیکن آئیڈیا مجھے یاد ہے کہ یہ جو DNA نامی دھاگا ہے ہم میں سے ہر ایک کے اندر، یہ اتنا لمبا ہے. اگر اس کو نکالا جائے انسان کے بدن سے اور اس کو بس آپس میں اس کی گرے لگا کے ایک لمبا دھاگا بنا دیا جائے تو یہ دھاگا کتنا لمبا ہوگا. یہ سائنٹسٹ نے لکھا کہ اتنا لمبا ہوگا کہ 300 مرتبہ عجیب 300 مرتبہ زمین سے چاند، چاند سے واپس زمین پر 2 دفعہ، پھر چاند، پھر زمین پر، پھر چاند، پھر زمین پر. کتنا فاصلہ ہے چاند کا؟ 360 دفعہ چاند پر جا کر واپس آیا جا سکتا ہے. جتنا یہ فاصلہ ہے اتنا لمبا یہ دھاگا ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں موجود ہے، جس کو DNA کہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا باریکیوں والا، باریک بین، جو اللہ کہتا ہے نا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بہت لطیف ہے، بہت باریک ترین باتوں کا جاننے والا. یہ DNA ابھی مثلا پچھلی صدی میں دریافت ہوا، اور ابھی چونکہ یہ ظاہر بات ہے سائنس کی کلاس نہیں ہے اور پھر اس طرح کی باتیں زیادہ ہو تو مثلا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مجلس مثلا اس مجلس کے مزاج سے باہر چلی گئی ہے. لیکن توجہ کیجئے، یہ DNA ایسی چیز ہے جس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، جس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک چیز کی حرکت سے انسان کی صفات بدل جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ DNA انسان کے باپ سے اور انسان کی ماں دونوں کی خصوصیات سے مل کے بنتا ہے، لیکن وہ جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق پیدا ہونے والے بچے کی صفات کا تعین کرتا ہے، بدل دیتا ہے. لہذا سائنسدان بہت زیادہ کام کر رہے ہیں DNA پر. یہ باتیں تو آج پتہ چل رہی ہیں نا، لیکن اس ہستی کے علم کا اندازہ لگائیے کہ جس نے 1400 کچھ سال پہلے یہ کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو، خود کو انسان نے جس نے پہچانا، اس کو اپنے رب کا بھی پتہ چل جائے گا. کیا مطلب؟ جیسے جیسے انسانی بدن کی گہرائیوں میں اترتے جاؤ گے ویسے ویسے اس بدن کے خالق کی عظمتوں کا بھی تمہیں پتہ چلتا جائے گا. حالانکہ یہ DNA اور یہ باتیں اس زمانے کی باتیں ہی نہیں. لہذا بدن انسان کو جاننے کے لیے سرگرم عمل ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ، تاکہ اس بدن کی جو ساخت ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کو سمجھ سکیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پہلے میں نے خلق الانسان تک بات کی کہ اس نے انسان کو خلق کیا. انسان کو خلق کیا، انسان یہاں تک پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہوں، میری آنکھیں کیسے کام کرتی ہے، میرے کان کیسے کام کرتا ہے، میری زبان کیسے کام کرتی ہے. آپ نے دعائے عرفہ پڑھی ہو. دعائے عرفہ میں گویا کہ یہ خلق الانسان کی تفسیر ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی گہرائی امام حسین کی جو دعائے عرفہ ہے اس کے اندر جا کے دیکھیے کہ اس میں امام اپنے بدن کی مختلف رگوں کا نام لیتے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میری وہ رگیں جو خون پہنچاتی ہیں میرے بدن میں، میرے بدن کی غذا کا جو نظام ہے فلان 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 بھرا پڑا. اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں. خدا کا شکر، چونکہ یہ ساری خدا کی نعمتیں ہیں. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے آیت قرآن میں؟ خلق الانسان من علق. یعنی یہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ، اس وقت جو تیری صورتحال ہے، ایک عقل مند، سمجھدار، سوچنے والا، بولنے والا، سننے والا، چلنے پھرنے والا، سب کچھ کرنے والا، اس کو بھی دیکھ اور سوچ اگر جس نے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا، کتنے علم کا مالک ہے. لیکن یہاں پہ رک نہیں، ذرا اپنی زندگی کی ہسٹری کو ریوائنڈ کر، پیچھے لے کے جا، ماضی میں جا اور یہ ذرا دیکھ
کہ یہ جو اتنا زبردست تجھے اپنا وجود پسند ہے، یہ اللہ نے ایک معمولی پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ خلق الانسان من علق۔ علق کسے کہتے ہیں؟ جمے ہوئے، چپکے ہوئے خون۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پڑھا ہو کہ جب رحم مادر میں بچے کی تخلیق کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو کئی حالتیں جو وہ تبدیل کرتا ہے ان سب کو عربی زبان میں علق کہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خون جمتا ہے، پھر وہ رحم مادر کی دیوار پہ چپک اور جم جاتا ہے۔ ایسی حالت ہوتی ہے جیسے جونک، خون چوسنے والی جو جونک ہوتی ہے وہ جب خون چوسنے کے لیے کسی چیز کو چپکتی ہے، بالکل اسی طرح وہ گوشت کا وہ جمع ہوا خون اپنی ماں کے رحم سے غذا لے رہا ہوتا ہے، چوس رہا ہوتا ہے اور اپنے وجود کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہ ماں کو خبر ہوتی ہے کیا گزر رہی ہے اور نہ باپ کو خبر ہوتی ہے کہ اندر کیا گزر رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح کی چاہتا ہے تمہاری تصویریں بنا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک یہ اللہ ہے کہ جس پر آسمانوں اور زمین میں سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تم سے چھپا ہوا ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ انجینئرنگ بھی ساری اور آرکیٹیکچر بھی سارا اور ڈیزائننگ بھی ساری رحم مادر میں اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست غلبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ توجہ ہٹے نہیں، یہ پہلا پیغام ہے جسے وحی کہا جاتا ہے، یہ پہلی وحی ہے اللہ سے اپنے بندے کی طرف۔ خلق الانسان من علق، اپنی طرف، انسان کی طرف توجہ کروائی اللہ نے، اور ساتھ ساتھ توجہ کس کی طرف ہو رہی ہے؟ یہ جتنی چیزوں کی طرف توجہ کرائی جا رہی ہے اصل میں مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پہ غور جب انسان کرے گا تو جس کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا، میری تربیت، میری پرورش کا خیال رکھنے والا، مجھے سب کچھ پرووائڈ کرنے والا، یہ ساری چیزیں اٹیچمنٹ بڑھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ غریب ہو، مثال کے طور پہ ہم سب اپنی اپنی مثال لیں، میں غریب ہوں، آپ غریب ہوں، گزارا نہ ہوتا ہو تو ایک بندہ خدا ہمارا مثلا آ کر 1,00,000 روپیہ مہینے کا لگا دے، اٹیچمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے ساتھ؟ جی، چاند کا ٹکڑا لگے گا چہرہ اس کا، چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو، 1,00,000 روپیہ مہینہ ایسے ہی آ کے دے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹیچمنٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ چاہتا ہے ان آیات سے بندے کی اٹیچمنٹ بڑھ جائے اللہ کے ساتھ، کہ تیرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ تیرا وجود ہے، تیری زندگی ہے، تیری زبان ہے، تیرا ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، تیری بیوی ہے، تیرا شوہر ہے، تیرے بچے ہیں، سب کچھ جس کے سائے میں ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں، وہ ہے یہ سب کچھ در حقیقت کرنے والا۔ پس خلق الانسان من علق، اس نے تجھے جمے ہوئے ایک خون سے پیدا کیا، اور دیکھ ایک اس خون کے قطرے سے اللہ نے کیسا انسان بنا دیا ہے جو شیشے میں اپنی شکل دیکھ دیکھ کے تھکتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ من علق۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر پڑھ، جس رب کے نام سے پڑھنا ہے نا، اب ایک اگلی بات بھی پڑھ، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب سب کریموں سے بڑا کریم ہے۔ ہمارے یہاں تو اکرم عام سا نام ہے، اس کو لفٹ نہیں کراتے، ٹھیک ہے نا، سادہ سا نام۔ اکرم کا معنی کیا ہے؟ اکرم کا اصل معنی ہے بڑا کریم، اور
یہ اسی طرح جس طرح اکبر ہے، جیسے اللہ اکبر ہے، اسی طرح اللہ اکرم۔ اقرأ وربک الاکرم، اے رسول پڑھ کہ تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو بن مانگے عطا کرتا ہو، جو جتنی مرضی خطائیں ہوں، تھوڑا سا بندہ ندامت کرے فوراً معاف کر دیتا ہو، جتاتا نہ ہو۔ یہ جتنی اونچی صفات ہم تصور کرتے ہیں، ان کا مجموعہ جس کے اندر ہو وہ کریم کہلاتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، وضاحت کر دوں کہ یہ لفظ کریم خود قرآن نے بندے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں اور بندے کے بارے میں استعمال میں کیا فرق ہے؟ جب بندے کے بارے میں استعمال ہوگا، مخلوق کے بارے میں استعمال ہوگا، مخلوق کی مناسبت سے ہوگا۔ جب خالق کے بارے میں استعمال ہوگا تو پھر اس میں مخلوق والا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اگر مخلوق میں سے کوئی کریم ہے، اس کا مطلب ہے اخلاق کے اعتبار سے بڑا بہترین، برداشت کے اعتبار سے بڑا بہترین ہے، بہترین اخلاقی صفات کا مجموعہ ہے۔ لیکن جب خالق کے بارے میں استعمال ہوگا لفظ کریم، تو پھر کریم کا سب سے اونچا بے عیب درجہ تصور کیا جائے گا کہ ادھر جو کچھ عطا ہوا ہے مخلوق کو وہ اس کی طرف سے عطا ہوا ہے، لیکن جو اس خالق کے پاس ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس کو کسی اور نے عطا نہیں کیا، اور جتنا اس کے پاس ہے اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی نقطہ کمال پر ہے، بے عیب ہے، بے نقص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہونے۔ تو پھر سب سے بڑا کریم کون ہوا؟ اسے کہتے ہیں اکرم۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب اپنے کرم کے لیے سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ کہتا میں تمہیں روٹی کھلاتا ہوں، میں نے تمہیں کپڑے دیے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، فلان کیا ہے، نہیں، علم کا ذکر کیا، قلم کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم۔ کوئی پوچھے کیا نشانی ہے کہ سب سے بڑا کرم کیا ہے اس کا، اس کی کریمی کی عظمتوں کی مثال دو، تو اللہ خود مثال دے رہا ہے، الذی علم، وہ ہے جس نے تمہیں علم دیا ہے، تمہیں تعلیم دی ہے۔ اور پھر ایک چیز کا ذکر کیا کہ جس کا بنیادی ترین کردار ہے انسان کی علمی ترقی میں، ورنہ جو پچھلے کر جاتے وہ اگلوں کو پتہ نہ ہوتا، اور جو یہ کرتے ان سے اگلوں کو پتہ نہ ہوتا۔ جس چیز نے علم کو محفوظ کرنا سکھایا تاکہ بعد والوں کے کام آ سکے، اس کا سادہ نام قلم ہے۔ اور اس قلم میں وہ تمام چیزیں یاد ہیں، چاہے لکڑی سے لکھنا ہو اور چاہے سی ڈی رائٹنگ ہو، چاہے ڈیٹا لکھنا ہو۔ یہ جو لکھنے کی اور محفوظ کرنے کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ جو لکھ کے معلومات کو محفوظ کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم کی ایک عظیم نشانی بیان کر رہا ہے۔ یعنی انسان غور کرے، الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ اگر قلم نہ ہوتا، تعلیم دیتا، ہر ایک کو الگ الگ مثلا سیکھنا پڑتا۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگوں نے تحقیق کی تھی، آج کی ترقی مثال کے طور پہ جہاں انسانیت پہنچی ہے، ان 100 سال پہلے والوں کی، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے والوں کی جو محنتیں ہیں، سب سے استفادہ ہوتا آیا۔ وہ ایک سیڑھی انہوں نے بنائی، اس سیڑھی کے اوپر دوسری بنائی، اس کے اوپر تیسری بنی، آج انسانیت یہاں پہ پہنچی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ معلومات محفوظ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے، جس کا سادہ نام قلم ہے۔ آپ قلم کو انسانوں کی زندگی سے نکال دیں، ہو سکتا ہے ترقی ہوئی ہوتی، لیکن شاید آج سے چند 100 سال 1000 سال پہلے تک پہنچے ہوتے اپنی ظاہری ترقی کے اعتبار سے۔ لیکن قلم جب آ گیا، محفوظ ہونے لگے،
پچھلی نسلوں کے تجربات محفوظ ہو جائیں گے اگلی نسلوں کے لیے۔ یہ کتابیں کیا کام کرتی ہیں؟ تب آپ کتاب پڑھتے ہیں اسکول میں، یہ وہی علم بالقلم۔ کتنے لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر میں کتنے 100 سال لگے ہیں ان چیزوں کو جاننے میں کہ جو آپ چند مہینوں میں اپنی فزکس کی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے مہینے لگے ہیں بایولوجی کی ان معلومات تک پہنچنے میں، انسانوں نے کتنی تحقیقات کی ہے، آپ 1 سال میں جن کو بڑے آرام سے پڑھ کر امتحان دے دیتے ہیں، اور اس 100 سالہ 200 300 400 سالہ محنت کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ حالانکہ بشریت کو یہاں پہنچتے ہوئے کتنا عرصہ لگا ہے؟ کئی 100 سال لگ گئے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ الذی علم بالقلم کی وجہ سے۔ اور یہی سے آپ سمجھیں کہ دین اسلام کا ابتدائی پیغام جہالت ختم کرنے کا اعلان ہے۔ یعنی جس رب کا پیغام آیا ہے، اس انقلاب کا آغاز کرنا ہے، یہ انقلاب جہالت کے اس انقلاب کا ایک نام اسلام ہے، دوسرا نام اس انقلاب کا اس دنیا سے جہالت کے خاتمے کی تحریک ہے۔ لیکن شاید مسلمانوں نے، آج جو مسلمانوں کی حالت ہے دوسری اقوام عالم کے مقابلے میں، وہ آگے بڑھ گئی ہیں علم کے میدان میں، اور ہم لوگ علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کا۔ مسلمانوں نے بیلنس کہاں خراب کیا ہے؟ توضیح المسائل سے آپ سب واقف۔ قرآن کی وہ آیات کہ جو توضیح المسائل میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی توضیح المسائل کے مسئلوں میں ان آیات سے وہ مسئلے لیے جاتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 500 تقریباً 500 آیات۔ یہ آپ کو ذرا ایک تصویر بتانا چاہ رہا ہوں کمپیریزن کی، کہ مسلمانوں نے کچھ چیزوں پہ بہت زور لگا دیا اور کچھ چیزیں اتنی چھوڑ دی کہ غیروں نے وہ کام کر کے آج دنیا اپنے قبضے میں لے لی۔ کوتاہی کیا کی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ جو فقہی احکام سے مربوط آیات ہیں قرآن میں، وہ تقریباً 500 ہیں، اور قرآن کی وہ آیات جو انسان کو سائنسدان بننے کی دعوت دیتی ہیں، اس کائنات میں ریسرچ کی دعوت دیتی ہیں، اس کے مشاہدے کی دعوت دیتی ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی دعوت دیتی ہیں، وہ 700 سے زیادہ ہیں۔ تو 500 زیادہ ہے یا 700؟ جی، تو آپ دیکھیں کہ مثلا وہ لوگ جو دین کے نمائندے ہیں، مثال کے طور پر، انہوں نے 500 پہ کتنا زور دیا اور 700 پہ کتنا زور دیا؟ ان 700 پر تقریباً نہ ہونے کے برابر زور دیا۔ جو میں نے کل داستان پرسوں چھیڑی تھی نا، وہ کیا تھی؟ یہ وہی پرابلم تھا جو کلیسا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے دین کو کچھ رسومات سمجھ لیا، کچھ عقائد سمجھ لیا، اور باقی انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں، مثلا آج ایک بچہ جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو رہنمائی چاہیے، اسے کاؤنسلنگ چاہیے، اسے پتہ چلے کہ میں کیا کروں، میرے سامنے جو چیلنجز ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے میں اپنے معاشرے کو عدل و انصاف والا معاشرہ دیکھوں، وہ چاہتا ہے اس معاشرے میں ظلم نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ جو مرضی سیٹ خرید لے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جتنی بھی صلاحیت ہے، وہ بیچارہ محروم رہ جائے۔ آج کا جوان چاہتا ہے یہ چیزیں ختم ہو۔ وہ آ کے مولانا سے سوال کرتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 1000 بار یہ والی تسبیح پڑھا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاكَ، ورد کر، مولا کرم کرے۔ آیا یہ حل ہے؟ ہرگز حل نہیں۔
جو بھی ذکر الہی ہے وہ اپنے ساتھ ایک عمل کا تقاضا کرتا ہے، پریکٹیکل سٹیپ کا تقاضا کرتا ہے۔ تحریف یہ کر دی گئی ہے کہ سارا کچھ اللہ پہ ڈال دو، خود کام چور بن جاؤ۔ جب امت کو اس ٹریک پہ آہستہ آہستہ ڈال دیا گیا تو پھر ان میں تو وہ جان ہی نہیں رہی، ان کی تو وہ ہمت ہی نہیں رہی کہ یہ دنیا کو چلائے، تو اللہ نے پھر دنیا بھی ان کے سپرد کر دی کہ جنہوں نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو کنٹرول کریں۔ 700 آیات قرآن اس کائنات کی گہرائیوں میں اترنے کی دعوت دیتی ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ چیزیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سوچو اور ان کو اپنے قبضے میں لے آؤ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے مسخر کیا تمہارے لیے، تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ گھر بیٹھ کے وظیفے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن میرے قبضے میں آ جائے، یہ جن سے دنیا کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں، یہ جن سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے؟ یہ جنہوں نے جن مسخر کیے ہوئے ہیں نا، یہ سب فراڈی ہیں، یہ سب فراڈی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جنات، میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن کی بیس پر ہے، اور خلاف قرآن بات حدیث والی بھی قبول نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے سورۃ الجن میں کہ کچھ انسان تھے جن کا جنوں کے ساتھ رابطہ تھا، اور انہوں نے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کرنے کے علاوہ، گمراہ کرنے کے علاوہ، گمراہیاں پھیلانے کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ۔ سورہ جن پڑھے جا کے، جنوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے، میرے پاس جن ہے، پیر بیٹھا ہوا ہے، وہ جن نے مجھے غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو مرید بھی جاہلوں کا سردار اور پیر بھی جاہلوں کا سردار۔ اللہ تعالیٰ جنوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ سبأ میں حضرت سلیمان کی موت کا بیان فرماتے ہوئے پہلے تعریفیں کی، اوپر ہم نے ہوا اس کے لیے مسخر کر دی، اس کے قبضے میں جن تھے، اس کے سامنے کام کرتے رہتے تھے۔ جن چیزوں کو عام عوام کی جہالت کا فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ والی چیزیں، میرے قبضے میں جن ہے، تو بھی عمارتیں بنوا، جیسے حضرت سلیمان نے عمارت بنوائی تھی، یہاں پہ تھوڑی سی اڈیالہ روڈ پہ زمین خرید اور 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دی۔ جنوں کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تیرے جن وہ والے کام کیوں نہیں کرتے جو حضرت سلیمان کے جن کرتے تھے؟ کر کے دکھا۔ یعملون له من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، وہ اس کے لیے بڑے بڑے محراب، بڑے بڑے مجسمے بنایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے برتن، چونکہ بہت بڑا لشکر تھا۔ یہ حضرت سلیمان کی شان بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو تمام کرنے کی طرف لاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے اس عظمتوں اور شانوں والے اور قدرت مند بادشاہ اور نبی، جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ صادر کر دیا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، قضینا قاضی، جب ہم نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اب سلیمان کی موت کا وقت ہے، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ، انہیں کس نے خبر دی سلیمان کی موت کے بارے میں سوائے زمین پر رینگنے والے ایک کیڑے نے جس نے سلیمان کا عصا کھا لیا۔ کہاں سلیمان کی ہیبت و عظمت اور کہاں دیمک کا کیڑا۔ اب روایات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جب ملک الموت آئے، حضرت سلیمان ایک بہت بڑا اوپر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، بہت بڑا برج کہ جس میں شیشے تھے، اور وہ دیکھا کرتے تھے جو سامنے مزدوریاں ہو رہی ہوتی تھی۔
خدا جانے کیسا تھا. جنات، شیاطین، فلان، یہ سب قبضے میں تھے. اب اچانک روایات میں آئی، اچانک حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ایک اجنبی چلتا ہوا آ رہا ہے. اتنی سیکیور جگہ میں جہاں پر اتنی سپاہی فوج ہوئی، کہاں سے آ گیا یہ بندہ؟ تو حضرت سلیمان نے گویا اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو جو بغیر اجازت کے یہاں تک آ گئے؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں لیتا. سمجھ گئے کہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے. اس سے کہنے لگے کہ اتنی اجازت ہے. وہ نبی کی تو معرفت بہت ہوتی ہے، اس کو پتہ تھا کہ زیادہ دیر تو چھوڑے گا ہی نہیں، آ گیا تو کہا کہ اتنی مہلت ہے کہ میں کھڑا ہوں، بیٹھ جاؤں. اس نے کہا اللہ نے فرمایا اتنی اجازت بھی نہیں، کھڑے کھڑے جان نکال. ہوا جس کے قبضے میں، جنات جس کے قبضے میں، اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی حکومت جس کے بارے میں حضرت سلیمان نے خود دعا مانگی تھی، مجھے ایسی حکومت دے کہ حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. اس بادشاہ کا اللہ انجام بتا رہا ہے کہ جب اس کی جان نکلی اس کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، کھڑے کھڑے جان نکال لی گئی. اور حضرت سلیمان گویا ایسی جگہ پہ کھڑے تھے کہ گرے نہیں. ان کا وہ جو بھی عصا کا جو بھی سٹائل تھا اس کے سہارے کھڑے رہے. اور کب پتہ چلا؟ وہ جو جن تھے نیچے کام کر رہے تھے، یہ قرآن نے بتایا کہ جو جن کام کر رہے تھے وہ دیکھتے تھے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے، لگے رہے کاموں میں، لگے جنوں کا علم غیب بتانے لگا ہوں، لگے رہے کام میں، لگے رہے ان سے ڈر کے کہ یہ پکڑ کے مارے گا مثال کے طور پر، یا سزا دے گا اگر ہم نے کام روکا. فلما خر، جب دھڑام سے گرے سلیمان. یہ خر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، جب کوئی چیز گرتے ہوئے آواز دیتی ہے اسے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فلما خر، جب سلیمان گر پڑے، دیمک نے عصا کھایا اور وہ سارا بیلنس خراب ہوا اور سلیمان دھڑام سے گرے. تبینت الجن، تب جنوں پر یہ بات واضح ہوئی. اور انہوں نے کیا کہا؟ کیا بات واضح ہوئی؟ اللو کانوا یعلمون الغیب لا ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر وہ لوگ غیب کا علم رکھتے تو یہ تو پتہ نہیں کب سے دنیا سے چلا گیا، یہ رسوائی والا عذاب نہ جھیلتے رہتے جو مزدوری کر رہے تھے، اگر انہیں علم غیب پتہ ہوتا. لہٰذا اگر کوئی پیر صاحب آپ سے کہے کہ میرے پاس جن ہے، جن کے پاس غیب کی خبریں ہیں، تو آیت نمبر اگر چاہے تو مجلس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. سورہ سبا ہے، اس کے شروع کی چند آیات کے بعد پہلے حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، پھر حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، اور حضرت سلیمان کا تذکرہ اسی آیت پر اینڈ ہوتا ہے کہ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو اس رسوا کنندہ عذاب میں گرفتار نہ رہتے. تو ان جنوں کو علم غیب پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ اگر پھر بھی شک رہ جائے، حالانکہ شک والی جگہ نہیں ہے، تو سورہ جن میں پڑھیے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. جنوں کی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا الوار ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ آسمان والے نے زمین والوں کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے یا ان پر کوئی شر آنے والا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، صرف پیر صاحب کو پتہ ہے جو اگر یہ بات کرتے ہیں تو پکے جھوٹے ہیں، خلاف قرآن بولتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ پہلا وحی کا پیغام، سورہ علق کی ابتدائی آیات. اپنے رب کو پہچان، اپنے خالق کو پہچان جس نے ایک معمولی قطرے سے تجھے پیدا کیا، اور یہ بھی جان لے کہ کائنات کا سب سے بڑا کریم وہ ہے، اور اس کا کرم انسانوں کو ملنے والا علم ہے. جہالت ہوتی، علم نہ ہوتا، عقل نہ ہوتی تو انسان بھی جیسے آپ 500 سال پہلے کے گدھے کو دیکھیں تو ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا.
500 سال گزر جائیں گے تو بھی گدھا ایسے زندگی گزار رہا ہوگا، لیکن انسان ایسا نہیں۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی کرم کیا، عقل سے نوازا، علم سے نوازا۔ یہ وہ پیغام تھا کہ جو اللہ کے رسول لے کر جب اترے تو گویا وہ انتظار ختم ہو چکا تھا، وہ سرگردانی ختم ہو چکی تھی، اور اس تحریک کا آغاز کیا کہ جس کے نتیجے میں آج میں اور آپ اور دنیا کے 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان آج اس زمین پر موجود ہیں۔ اس تحریک کا نتیجہ ہے۔ اس تحریک کے آغاز کو، اس انقلاب کے آغاز کو بعثت کہتے ہیں۔ اور یہیں پر میں اس چیز کو جوڑ دوں کہ نبی انقلاب برپا کرتا ہے اور وارث نبی اس انقلاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ علی وارث رسول اللہ ہے، حسن وارث رسول اللہ ہے، حسین وارث رسول اللہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا پیروکار کہنے والے رسول کے وارثوں کے ساتھ بڑا عجیب سلوک کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کیا ہے؟ رسول اللہ کی تحریک، رسول اللہ کی محنت کی حفاظت کی کوشش ہے۔ اور یہ تحریک، یہ زحمت، یہ محنت اتنی قیمتی ہے کہ جو کچھ حسین کے پاس ہے سب کچھ دے دے گی، لیکن اس دین پر حرف آتا، اس دین میں تحریف ہوتا، حسین برداشت نہیں کرے۔ اور کیا کیا ظلم برداشت کیے حسین نے۔ ایک دفعہ اپنے تصور کو میدان کربلا میں لے چلیے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ جن سے میرا مقابلہ ہے وہ کتنے پست اور لعین ہیں، اور کیوں نہ جانتے ہوں کہ ایسی امت، ایسے افراد کہ جن کے کانوں میں رسول اللہ کے جملے پہنچے ہوئے ہیں حسین کے مقام کے بارے میں، حسین کی نسبت کے بارے میں، رسول اللہ سے حسین کی محبت کے بارے میں، جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حسین کو قتل کرنے پر، حسین کی اولاد کو قتل کرنے پر، حسین کے گھر والوں کو اسیر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ پست اور لعین مخلوق اس کائنات میں اور کون ہوگی؟ چونکہ حسین یہ جانتے تھے، لہٰذا جب مقتل میں جانے لگے، اپنی بہنوں سے الوداع کیا تو اپنی بہن بی بی زینب سے فرمایا کہ زینب مجھے پہننے کے لیے کوئی پرانا لباس لا دیجیے۔ پرانا لباس کیوں مانگا؟ ان سامنے والوں کی پستی کی وجہ سے کہ یہ دنیا کے اتنے حریص ہیں کہ جب مجھے شہید کر دیں گے تو میرے بدن پر لباس بھی باقی نہیں رہنے دیں گے، تو میں کوئی ایسا لباس پہنوں اپنے جنگی لباس کے نیچے، کوئی ایسا لباس پہنوں کہ جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو اور اس لباس کو کوئی لوٹنا نہ چاہے۔ ایک لباس لایا گیا، حسین نے دیکھا، واپس کر دیا، کہا نہیں اس سے بھی پرانا کوئی لباس لایا جائے۔ تو ایک اور لباس لایا گیا، اگرچہ پھٹا پرانا تھا لیکن میرے مولا نے مزید اس کو خراب کیا، اور پھر جنگی لباس کے نیچے اس لباس کو پہنا، اور اب سب سے الوداع کر کے مولا مقتل کی طرف چلے۔ جہاد کے بعد جب وقت شہادت آ گیا اور مولا حسین شہید ہو گئے تو اب حالات نے گواہی دی کہ میرے مولا کو بڑی اچھی طرح معلوم تھا اور اسی لیے وہ پرانا لباس منگایا تھا۔ بس عزادارو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ذرا لے چلو اپنے ذہنوں کو کربلا کی طرف اور دیکھیے کہ اگر حسین کی ماں وہ منظر دیکھ رہی ہوتی تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی کہ کس طرح ان کی کمائی کو لوٹا گیا کربلا میں۔ گھوڑے سے گر چکے حسین، ذبح ہوتی دیکھ چکی زینب اپنے بھائی کو، لیکن جب یہ مرحلے بھی گزر گئے تو کچھ لعین حسین کی لاش کے پاس آئے۔ مقاتل نے لکھا ایک لعین نے حسین کے عمامے کو لوٹا، ایک لعین نے حسین کی ردا کو لوٹا، اور ایک اور لعین اب قریب آیا، دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا لوٹوں۔
تو اس کی نگاہ حسین کے ہاتھ پر پڑی، ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس لعین نے اس انگوٹھی کو اتارنے کے لیے کوشش شروع کی، بہت کوشش کے باوجود یہ لعین انگوٹھی نہ اتار سکا۔ اب جب ناکام ہوا تو کیا کرتا ہے، اپنے جیب سے خنجر کو نکالا اور خنجر سے حسین کی انگشت کاٹی اور کٹی ہوئی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ خدا جانے چشم فلک یہ نظارہ کیسے دیکھا ہوگا۔ شاید یہی وقت تھا کہ جب خواب میں بی بی ام سلمہ کو رسول اللہ آئے کتب اہل سنت میں لکھا ہے، خواب میں آ کر بی بی کو فرمایا ام سلمہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت آج تک نہیں دیکھی، تو جواب میں فرمایا ام سلمہ میری یہ حالت اس لیے ہے کہ میں ابھی کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔